وال چاکنگ اکثر آپ نے بہت زیادہ دیکھی ہوگی، اور اس میں بہت جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ حکیم فلانے صاحب کی طرف سے جی بواسیر کا شرطیہ علاج بغیر آپریشن کے. تو کیا اس کا علاج، بواسیر کا علاج جو ہے بغیر آپریشن کے بھی پاسبل ہے؟ جی جناب، ٹیبلٹ ہے جو کہ مائکرونائزڈ فلیونائڈ ایکسٹریکٹ سے تیار کی جاتی ہے اور مارکیٹ میں ڈیفلان کے نام سے اویلیبل ہے. تو جو بواسیر کے مریض ہوتے ہیں، جن کو سٹارٹ میں بواسیر ہوتی ہے یا جن کی بواسیر سٹیج 1 سٹیج 2 ہوتی ہے، یا ان کو خونی بواسیر اکثر اوقات جو انیشلی ہوتی ہے، اس کنڈیشن میں ہم ڈیفلان کا استعمال کراتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی بواسیر کے جو مسائل ہیں وہ اکثر اوقات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت زیادہ اگر بواسیر کا لوگ شکار ہیں، ان کو بار بار خون آتا ہے، ان میں خون کی کمی ہوتی ہے اور ان کا بواسیر جو ہے وہ سٹیج 4 کے ہیمورائڈز ہیں، تو اس کے لیے جناب پھر سرجری ہی علاج ہے، اور سرجیکل علاج اگر کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں میں ابھی انیشلی بواسیر کے مسائل سٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کو ایک آدھ دفعہ بلیڈنگ ہوتی ہے یا کبھی کبھار ان کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو اس دوران اگر ڈیفلان کا استعمال کیا جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو شریانیں ہوتی ہیں اس میں آرٹریز جو ہوتی ہیں وہ بلڈ لے کے آتی ہیں اور پریشر کے ساتھ ان میں بلڈ آتا ہے. پھر کیپلریز میں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں اور کیپلریز میں جو ہے تو پریشر کم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیپلریز دوبارہ بلڈ جمع کرتے کرتے بڑی بڑی وینیولز میں، پھر وینز میں، اور پھر بڑی وینز میں کنورٹ ہو کے، اور وہ بلڈ جو ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اب وینز جو ہوتی ہیں ان میں بلڈ کا پریشر اکثر کم ہوتا ہے، اور ان میں بلڈ کی موومنٹ کے لیے، بلڈ کو جاری رکھنے کے لیے ان میں الاسٹیسٹی نہیں ہوتی جس طرح کہ آرٹری میں ہوتی ہے. تو وین کی جو بلڈ کی جو موومنٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں، آپ کی مسکولر اسٹریچنگ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اس دوران میں جو ہے تو آپ کی جو وینز ہیں ان میں بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہیمورائڈز کس وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی پائلز کا مسئلہ جو ہوتا ہے، بواسیر کا مسئلہ جو ہوتا ہے، وہ بار بار اگر سٹریننگ کی جائے، زور لگایا جائے، قبض کا لوگ شکار ہوتے ہیں، ان کی شریانیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں. سو جو پخانے کی جگہ ہے وہاں پر 3 بڑے رگیں ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہیں، اس میں بلڈ کا پریشر جو ہے مسلسل بڑھتا رہتا ہے اور ان میں سوجن آ جاتی ہے. اور اسی سوجن کی وجہ سے وہ وینز جو ہوتی ہیں، جس طرح اگر آپ غبارہ پھلاتے ہیں، جتنا غبارے کو پھلاتے جائیں گے اس کی وال جو ہے یا اس کی دیواریں جو ہے وہ تھن ہوتی جاتی ہیں، اور رپچر ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں یا غبارے کے پھٹنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. سیم یہی کنڈیشنز ان وینز میں بھی ہوتی ہے، ہیمورائڈز میں بھی ہوتی ہے، کہ اس میں اگر پریشر اتنا بڑھ جائے کہ جو ویسل والز ہیں یا شریانوں کی جو دیواریں ہیں وہ کمزور سے کمزور ہوتی جاتی ہیں اور وہ پھٹ جاتی ہیں اور بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب ڈیفلان کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں، ڈیفلان کیا کرتا ہے کہ جو وینز ہیں ان میں بلڈ فلو کو فلوئنٹلی وہ جاری رکھتا ہے، بلڈ فلو اس میں ایزی ہو جاتا ہے، وینز میں جو بلڈ کے لیے ریزسٹنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کا بلڈ فلو بہتر ہو جاتا ہے، اور جو بیک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جس کی وجہ سے اگر کچھ لوگوں میں ایسوفیجل وائرسز ہیں، یا کچھ لوگوں میں اگر ہیمورائڈز کے مسائل ہیں، یعنی بواسیر کے ان کو مسائل ہیں، یا کرونک لیور ڈیزیز کے وہ پیشنٹ جن کے معدے کی شریانیں جو ہیں وہ سوج جاتی ہیں اور بار بار ان کو خون کی الٹی آتی ہے، سو ایسے لوگوں میں اگر ہم اس کا استعمال کرائیں تو ان کے یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں. پھر کچھ لوگوں میں ویریکوز وینز ہوتی ہیں، یعنی ان کے پریگننسی کے بعد یا زیادہ دیر کھڑا رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی شریانیں جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں، سوج جاتی ہیں، اور خصوصاً جو گھٹنوں کے ارد گرد پچھلا جو ان کا حصہ ہے گھٹنے کا وہاں پر، اور نچلے جو پاؤں ہیں وہاں پر جو ہے تو رگیں سوج جاتی ہیں، وہ سبز یا بلوئش نظر آتی ہیں، اور ان میں اس طرح کی جو ہوتی تو پائلز سی بن جاتی ہیں، سوجن کی وجہ سے ان میں بلبلے سے بن جاتے ہیں. سو اس کو ویریکوز وینز کہا جاتا ہے. ویریکوز وینز میں بھی پریشر کم کرنے کے لیے ڈیفلان کا استعمال جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے، اور اس سے ویریکوز وینز بھی جو ہیں وہ خاطر خواہ حد تک اس میں کمی آ جاتی ہے. جناب بات آ جاتی ہے کہ کیا یہی علاج ہے اس کا نان سرجیکل؟ اگر خدا نخواستہ کسی کو ویریکوز وینز بہت زیادہ ہے، یا کسی کو بار بار ہیمورائڈز کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، کسی کو ایسوفیجل وائرسز ہیں، تو بینڈ لائگیشن یا سرجری جو ہے وہ اس کا علاج ہے. اور خدا را یہ وال چاکنگ اور اس پر ہرگز نہ جائیے کہ جس طرح کی بھی بواسیر ہو اس کا علاج جو ہے تو وہ شرطیہ دوائیوں کے ساتھ ہو جائے گا. یہ صرف سٹیج 1 سٹیج 2 جو بواسیر ہوتی ہے ان میں کارآمد ہوتی ہیں، باقی آپ کو سرجیکل یا اس طرح کے جو انٹرونشنل جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ کرا کے آپ اپنے بواسیر سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.